السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اگر ہمارے چینل میں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ بازا ہے جو بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے۔ توبہ ایسی چیز ہے، محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کہتے ہیں متقی اور تائب یعنی توبہ کرنے والا دونوں کا نام اعمال برابر برابر ہوتا ہے۔ متقی کا بھی گناہ سے خالی، توبہ کرنے والوں کا بھی گناہوں سے خالی۔ کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ تو کہا متقی کا اس لیے گناہ سے خالی ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، اور تائب کا اس لیے ہوتا ہے گناہ کیا تو تھا مگر توبہ کر لی اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ آئیے نا میرے بھائیوں، ہم اللہ کے قریب آئیں۔ میرے عزیز، ہم سب سے دل لگا چکے، کبھی اس کے بھی قریب آ کر کے دیکھیں۔ وہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، 70 ہی نہیں کروڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ میرے عزیز، جیسے اس کے قہر کی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے اس کے شان جباری کی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے اس کے شان ستاری کی کوئی انتہا نہیں ہے، ویسے اس کی محبت کی شان کی بھی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میرے عزیز، اللہ اکبر، ہزاروں کروڑوں مائیں مل کر ایک بچے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا؟ یاد رکھنا، وہ کہہ چکا، وہ فرما چکا، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم میرے فرما بردار بنو۔ فرما بردار بنو گے تو عذاب نہیں دے گا، ڈرو گے تو عذاب نہیں دے گا، سرکشوں کو عذاب دے گا، مجرموں کو عذاب دے گا، بے باکوں کو عذاب دے گا۔ بے باک نہ بنو، اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے توبہ کرتے رہو، معافی طلب کرتے رہو۔ جانتے ہو اللہ اللہ میرا اللہ کتنا پیار کرتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر رات کے آخری حصے میں، صرف شب برات میں نہیں، صرف شب قدر میں نہیں، ہر رات کے آخری حصے میں روزانہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے، نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور آواز دیتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ کون میرا بندہ ہے گناہ سے معافی مانگنے والا تاکہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کون میرا بندہ ہے روزی طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے اولاد مانگنے والا تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے عزت کا متلاشی تاکہ میں اسے عزت عطا کروں؟ سوچو تو صحیح، حدیث حدیث اکثر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ پوچھتا ہوں، اللہ پاک خود پکار کر کے فرما رہا ہے کیا مانگتا ہے مانگ، لیکن افسوس رات کی آخری پہر میں 3 بجے رات کو گیم دیکھ کھیل کر کے ہم آخری پہر میں سو چکے ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کے نہیں بلکہ ہر بندے کے دروازے دل پر قدرت دستک دیتی ہے۔ میرے قریب آ، تو میرے قریب چل کے آئے گا، میری رحمتیں دوڑ کے تیرے پاس آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کی ناقدری ہم سے زیادہ کون کر رہا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنی اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے تھا۔ سیاسی لیڈر کہے مجھے ووٹ دو میں یہ کام کر کے دوں گا، سب اس کی طرف دوڑ پڑتے ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ کیوں نہیں آتے اس کی طرف؟ کیوں سوتے پڑے رہتے ہو؟ یعنی جتنا سیاسی لیڈروں کی بات پہ یقین ہے اتنا بھی اپنے رب کے فرمان پر تم نے توجہ نہیں کی۔ پھر تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آؤ مسلمانوں، رات کو رونا سیکھ لو، رات کو گڑ گڑانا سیکھ لو۔ ارے سب کے لیے رو کے دیکھا، کبھی رب کے لیے رو کے دیکھو۔ سب کے آگے گڑ گڑا کے دیکھا، کبھی اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ تو جو بات کہنے چلا تھا وہ یہ، علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جوانی دیوانی، جوانی دیوانی، جوانی مستانی ہوتی ہے، جوانی میں پاگل پن ہوتا ہے، جوانی میں جنون ہوتا ہے، جوانی میں لاؤبالی پن ہوتا ہے، جوانی میں ہوش و حواس جو ہے وہ گناہوں کے حوالے سے بھی جذباتی ہوتے ہیں۔ جوان جذباتی، جوان کی فطرت ہے جذباتی ہونا۔ جیسے دودھ کی فطرت ہے آگ نیچے سے ملے تو ابل پڑتا ہے، ویسے جوان کی فطرت یہ ہے کہ جذبات کو مشتعل ہونے میں وقت نہیں لگتا، اور خاص طور پہ 2 چیزیں جوان کو زیادہ مشتعل کرتی ہے، ایک تو حسن اور ایک تو عشق۔ یہ 2 چیزیں جو جوان کو مشتعل کرتی، کسی دور کا جوان ہو، کسی زمانے کا جوان ہو، جوان بہرحال جوان ہوتا ہے۔ اب آئیں، علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے شاید ہزاروں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے کئی جوانوں کی یہی داستان ہو، ان کی یہی داستان ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ، عثمان ابن حسن کہتے ہیں حسن نام کا ایک جوان تھا، حسن نام کا ایک جوان تھا، جوانی کی شروعات تھی، ابھی جوانی کا اٹھان تھا، چہرے پہ داڑھی
के पूरे बाल भी नहीं निकले थे। घर वालों ने कहा हसन जाओ और बाजार जा करके कुछ खरीद करके लाओ। कहते हैं हसन बाजार गए, जवान थे, इब्तिदाई जवानी थी, जवानी की शुरुआत थी। हसन गए और जा करके क्या देखा, एक बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की, वो भी कोई सौदा लेने के लिए आई। फिर वो जवान ने देखा, आंखें चार हुई। जब आंखें चार हुई तो उस जवान हसन ने हंस के कहा, ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है, कितनी जमील है तू। वो लड़की थी आजकल की बेटियों की तरह नहीं कि हुस्न की तारीफ सुनकर गर्दन को झुरझुरी देती और घमंड करती, नहीं, वो उस दौर की बेटी थी। अभी खैरुल कुरून खत्म नहीं हुआ था, अभी खैरुल कुरून खत्म नहीं, रसूलुल्लाह का ज़ाहिरी दौर अभी अभी विसाल तो फरमाया था, लेकिन अभी भी बड़े बड़े अकाबिर सहाबा मौजूद थे। उस दौर की बात है। उस दौर में परवरिश कुरान और सुन्नत के साए में, कनाअत के साए में, किरदार सैयदा ज़हरा के साए में, किरदार खदीजतुल कुबरा के साए में, किरदार आयशा सिद्दीक़ा के साए में उस वक्त परवरिश हो रही थी। जैसे लड़की ने अपने हुस्न की तारीफ सुनी, कितनी खूबसूरत है लड़की तू, उस लड़की ने फौरन कहा, ए लड़के